اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ پیچھے ذکر ہوا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہم نے تم کو زمین میں قدرت دی، ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے وہاں تمہارے لیے، تمہاری زندہ رہنے کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے اسباب و وسائل رکھے، لیکن تم لوگ کم شکر کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور آگے پھر اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اس کا ذکر ہے، اور پھر شیطان نے کیا کیا، شیطان نے کیا کہا، اس کا ذکر ہے، اور یہ سارا تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان ہے، اور اس کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ تم نے شیطان سے خبردار رہنا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، یعنی پہلے تمہارا مادہ پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بھی یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے مادہ پیدا فرمایا، پھر اس کو جسم عطا فرمایا، صورت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت اور بھی جو انسانوں کو پیدا فرماتے ہیں تو اس میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے ایک مادہ ہوتا ہے، ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ رب العزت جسم عطا فرماتے ہیں، مختلف مراحل میں گزارتے ہیں، صورتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا فرمایا، پھر ہم نے تم کو صورتیں دیں۔ اب یہ ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اپنی خلافت عطا فرمائی، اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر آگے شیطان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، اس کی تفصیل بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا کیوں حکم ہوا فرشتوں کو، اس کی جو وجوہات ہیں وہ پیچھے گزر چکی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دو میں یہاں پر بھی مختصراً ذکر کر دوں کہ بعض نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور چونکہ اللہ رب العزت کے حکم سے تھا اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ یہ لازم تھا، ضروری تھا۔ بعضوں نے کہا کہ سجدہ تو اللہ کو تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، گویا ان کی سمت میں اللہ کو سجدہ کرنا تھا، لیکن ان کی سمت میں سجدہ کرنا تھا، ان کے سامنے سجدہ کرنا تھا، کرنا اللہ کو تھا۔ اور بھی کئی اس طرح کے جوابات دیے گئے ہیں۔ بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، تو اللہ رب العزت کا جو حکم ہو اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سو انہوں نے سجدہ کیا۔ کئی جگہ پر یوں بھی آیا ہے کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، تو فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، نہیں ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا کہ کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھ کو حکم دیا۔ جب میں تجھ کو حکم دے رہا ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں آدم کا بھی رب ہوں، میں تیرا بھی رب ہوں، میں فرشتوں کا بھی رب ہوں، جب میں حکم دے رہا ہوں تو کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، کون سی چیز تجھ کو منع کر رہی ہے سجدہ کرنے سے؟ تو قال انا خیر منہ، اس نے کہا
ابلیس نے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو پیدا کیا آگ، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ظلم پر ظلم، کہ ایک تو سجدے سے انکار کیا، سجدہ نہیں کر رہا، اللہ رب العزت کے حکم عدولی کر رہا ہے، دوسرا اس پر نادم ہونے کی بجائے، اس پر پشیمان ہونے کی بجائے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اس کے اوپر دلیلیں دے رہا ہے۔ تو قال انا خیر من، یعنی اللہ رب العزت کے مقابلے میں اپنے آپ جو خود سمجھ رہا ہے اس کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ تو قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتر ہونے کی کیا وجہ بتا رہا ہے کہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ اب حالانکہ سیدھی سی بات تو بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون درجے میں بہتر ہے اور کون درجے میں بہتر نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت جو حکم دیں بس وہی ہونا چاہیے، اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں، وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا واضح حکم آ جانے کے بعد، صریح اور قطعی حکم آ جانے کے بعد، پھر اس کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت نے، یعنی قرآن میں یہ آتا ہے کہ کان من الجن، کہ یہ جو ابلیس تھا یہ جن میں سے تھا، جنات میں سے تھا، یعنی مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، اور کثرت عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ تو جو حکم فرشتوں کو تھا وہی حکم اس کو بھی تھا، کیونکہ یہ بھی فرشتوں میں شامل تھا۔ حقیقتاً خلقتاً فرشتوں میں نہیں تھا، لیکن فرشتوں ہی میں رہا کرتا تھا، تو جو حکم فرشتوں کو تھا وہی حکم اس کو بھی تھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو جو پیدا فرمایا، اور جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، تعلیمات و ہدایات دی ہیں، تو جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور قرآن میں بھی اس کو جا بجا ذکر کیا گیا ہے کہ ذمہ داری انسانوں کے اوپر بھی ہے، ذمہ داری جنات کے اوپر بھی ہے، اور اللہ رب العزت کسی بھی جان پر، کسی بھی نفس پر اس کی جان سے بڑھ کر زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں، جو تعلیمات و ہدایات دی ہیں، وہ انسانوں کے لیے بھی قابل عمل ہیں، انسانوں کے لیے بھی مفید ہیں، اور جنات کے لیے بھی قابل عمل ہے، اور جنات کے لیے بھی مفید ہے۔ تو فرمایا کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا۔ قال انا خیر منہ، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ یہاں یہ وضاحت میں کر دوں کہ جیسے یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ یعنی ابلیس جو ہے وہ پیدا ہوا آگ سے، اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ جنات میں سے تھا، تو گویا جن پیدا ہوا آگ سے، اور آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مٹی سے، اور آج بھی جو انسان پیدا ہوتا ہے تو نطفہ جو ہے وہ جسم بنتا ہے، اور نطفہ جو ہے وہ غذاؤں سے بنتا ہے، خوراک سے بنتا ہے، اور وہ غذائیں اور خوراک کسی نہ کسی واسطے سے مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ انسان مٹی سے پیدا تو ہوا، لیکن موجودہ حالت میں مٹی نہیں ہے، یہ سب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ مٹی سے کئی مرحلوں میں جا کر مٹی سے ہی پیدا ہوا۔ آدم علیہ السلام بھی مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی ایک جسم رکھتے تھے گوشت کا۔ اسی طرح دوسرے انسان جو پیدا ہوتے ہیں نطفے سے، وہ بھی کئی واسطوں سے مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی جو موجودہ حالت رکھتے ہیں
وہ گوشت پوست خون وغیرہ کا ایک جسم ہوتا ہے جس کو ہم مٹی نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح جن جو ہے یا ابلیس جو ہے یہ آگ سے پیدا تو ہوا، یہ یہاں پر بھی ذکر ہے اور بھی کئی جگہ پر ذکر ہے، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ موجودہ حالت میں وہ کیا ہے. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ حالت میں وہ کیا ہے، موجودہ حالت میں وہ آگ ہے یا کیا ہے. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے، مٹی سے بنتا ہے، تفصیل سے میں نے اس کو ابھی سمجھایا، لیکن موجودہ حالت میں مٹی نہیں ہے، ہم اس کو موجودہ حالت میں مٹی نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے پر جن اور ابلیس یہ آگ سے پیدا تو ہوا ہے، لیکن ابھی موجودہ حالت میں کس شکل میں ہوتا ہے، موجودہ حالت میں کیسا ہوتا ہے، آگ ہوتا ہے یا آگ کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ جن جو ہے یہ مختلف شکلیں دھار سکتے ہیں، مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں. بہرحال یہ ہے، یہ میں نے وضاحت کرنی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ موجودہ حالت میں بھی یہ آگ ہی ہوں. آگ سے پیدا ہوا ہے، موجودہ حالت میں کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے لیکن موجودہ حالت میں مٹی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں قال فاہبط منہا، جب ابلیس نے یہ اللہ رب العزت کا حکم نہ مانا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاہبط منہا، پس اتر اس سے، یعنی جنت سے اتر، وہاں سے اتر. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، پس نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں. تکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا بننا، یعنی بڑا ہے نہیں، بڑا بن رہا ہے. تو تکبر کرنا تجھے یہاں پر روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے آگے بڑا بننے کی اجازت نہیں ہے. اتر یہاں سے. قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا کہ اتر اس سے، پس نہیں ہو سکتا تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں. فخرج، پس نکل، انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے. وہ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا اور بہتر کہہ رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، بڑا بن رہا تھا، لیکن اللہ نے واضح کر دیا، اللہ نے صراحت کر دی کہ تو بڑوں میں سے نہیں ہے، تو بہتر لوگوں میں سے نہیں ہے، بلکہ تو چھوٹے لوگوں میں سے ہے. صاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے. فخرج، نکل، انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے. تو شیطان نے، ابلیس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ مہلت دے مجھ کو جس روز اٹھائے جائیں گے لوگ، جس روز تک لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے. یہ ابلیس نے کہا اور اللہ رب العزت نے اس کی اس درخواست کو، اس دعا کو قبول کیا. قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق تو ڈھیل دیے گئے لوگوں میں سے ہے، تجھے مہلت دی گئی. اب یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، اللہ رب العزت کی مشیت ہے. اللہ رب العزت چاہتے اس کو ڈھیل نہ دیتے، اللہ رب العزت چاہتے اس کو ختم کر دیتے، موت دے دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی مشیت تھی، اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ آگے دنیا میں انسان کو بھی بھیجنا ہے، ابلیس کو بھی بھیجنا ہے، اور انسانوں کی اور جنات کی آزمائش کرنی ہے. ابلیس اور ابلیس کے پیروکار ان کو بہکائیں گے اور انسانوں کی آزمائش ہوگی. تو اللہ رب العزت کو یہ آزمائش مقصود تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے شیطان کی اس درخواست کو قبول کر لیا، ورنہ اللہ رب العزت مجبور نہیں تھے. اللہ رب العزت چاہتے اس کی اس درخواست کو قبول نہ کرتے
اللہ رب العزت چاہتے اس کو ختم کر دیتے، موت دے دیتے، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت تھی کہ آگے آزمائش کا سلسلہ چونکہ جاری کرنا ہے، تو اللہ رب العزت کی مشیت تھی کہ اس کو ڈھیل دی جائے قیامت تک۔ تو قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے اس روز تک کہ جس روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، تو یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ اللہ رب العزت کے مہلت دینے سے اس کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق تو ڈھیل دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ڈھیل دیے گئے میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب جب اس کو مہلت مل گئی قیامت تک کے لیے تو اب اس نے اپنا آگے کا منصوبہ بتایا۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا کہ پس بسبب اس کے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے پر، یعنی تو نے مجھ کو جنت سے نکالا، تو نے مجھ کو اپنی رحمت سے دور کیا، تو اب میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کی وجہ سے میں رامدہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، ملعون ہوا، تیری رحمت سے دور ہوا، تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے پر، وہاں سے ان کو گمراہ کروں گا، دکھاؤں گا۔ قال، ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، اس سبب سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، یعنی تو نے مجھ کو ہٹا دیا جنت سے، لأقعدن لهم، تو میں بیٹھوں گا ضرور ان کے لیے صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں آؤں گا ضرور ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا میں اور ان کو دکھاؤں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ یہ 4 سمتیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، تو گویا اس نے کہا کہ میں ہر طرف سے آؤں گا، ہر طرح سے کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا، پھر میں ان کو گمراہ کر دوں گا اور یہ تیری ناشکری کریں گے، تیری ناقدری کریں گے، حالانکہ خالق تو ہے، مالک تو ہے، رب تو ہے، لیکن یہ میری مانیں گے تو گویا تیری ناشکری اور تیری ناقدری کریں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا کہ نکل یہاں سے برے حال میں، مدحورا راندہ ہوا ہوا، دھتکارا ہوا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ نکل یہاں سے مذءوما، برے حال میں، مدحورا، دھتکارا ہوا، رحمت سے دور ہوا ہوا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سے سب سے، یعنی ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو بہکائے گا تو جو تیرے بہکاوے میں آئے گا تو میں جس طرح تو میری رحمت سے دور ہوا تو وہ بھی میری رحمت سے دور ہوں گے۔ تم سب کو، جو بھی جنات یا جو بھی انسان تیری پیروی کریں گے، لمن تبعک، جو پیروی کرے گا تیری، تو جو پیروی کرے گا تیری جنات میں سے یا انسانوں میں سے، سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میں جیسے بار بار بتاتا رہا ہوں اور ابھی بھی میں نے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کی مشیت تھی، یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے
کہ یہاں دنیا میں انسانوں کو، جنات کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. یہاں آزمائش میں، امتحان میں ہے کہ نفس بھی تقاضا کرتا ہے، شیطان بھی بہکاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی مانتا ہے یا اپنے نفس کی اور شیطان کی مانتا ہے. بس جس کی مانے گا اسی کے حساب سے اس کا معاملہ کیا جائے گا. اگر اللہ کی پیروی کرے گا، اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور اگر شیطان کی پیروی کرے گا تو جہنم میں جائے گا. یہ سارا معاملہ اللہ رب العزت اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ انسان سمجھے کہ کیا ہوا تھا اور اللہ رب العزت کی مشیت کیا ہے، اور میرے پیچھے کون کون سی قوتیں لگی ہوئی ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے برے حال میں راندہ ہوا یعنی دھتکارا ہوا. لمن تبعک منہم، ضرور جو کوئی پیروی کرے گا تیری ان میں سے، لأملأن جہنم، ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے. اور آگے اب آدم کو کیا حکم ہوا؟ فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب مت جاؤ تم دونوں اس درخت کے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بس ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، بس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، بس ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ظلم کہتے ہیں گناہ کو، نقصان کو. آگے اللہ رب العزت نے پھر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ شیطان نے کس طرح ان کو وسوسہ ڈالا اور پھر انہوں نے کیا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا فرمایا. یہ کچھ تفصیلی ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں کریں گے.